یہ صحافت آپ کو کوئی شوق تھا یا ذاتی طور پر آپ اس طرف آ گئے ہیں؟ اچھا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے کیا بننا ہے. اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ سیاست پہ جب کوئی تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تو جانبدارانہ تجزیہ ہوتا ہے آپ کا، کیا یہ سچ ہے؟ ٹھیک ہے، میں غیر جانبدار نہیں ہو سکتا صحیح اور غلط کے بیچ. ٹی وی پہ کام کرنے کے باوجود اس یوٹیوب چینل کی آپ کو ضرورت کیوں پیش ہے؟ فیوچر یہ ہے. موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایسا کون سا لیڈر ہے جو کہ ناگزیر ہے؟ پی ٹی آئی آزاد کشمیر بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ چند دن پہلے سردار تنویر الیاس، ان کی شمولیت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ تبدیلی آئے گی آزاد کشمیر کی سیاست؟ دیکھیں سیاست کے اندر آزاد کشمیر کی وجہ گلگت بلتستان کی، ان کا پرابلم یہ کہ ان کی الیکشن پاکستان کے ساتھ ہے. مسئلہ کشمیر آپ کے نزدیک اس کا بہترین حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بی کے ٹی وی، میرا یوٹیوب چینل. آج ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، عمران ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے، کچھ میٹھے کچھ کھٹے. تو یہ صحافت آپ کو کوئی شوق تھا یا ذاتی طور پر آپ اس طرف آ گئے ہیں؟ اچھا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے کیا بننا ہے. شروع میں ہمارے یہاں پہ نارملی نوجوانوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا. بچپن میں ہر بچہ پائلٹ بننا چاہتا ہے کہ میں ایئر فورس میں پائلٹ بنوں گا. کچھ بچے بعد میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں. یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ جیسے جیسے وہ اسٹڈی میں آگے جاتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چاہتے کیا ہے کہ وہ کیا بنے. جب پڑھتے ہیں تو ان کو آٹے دال کا بھاؤ بھی پتہ چلتا ہے. تو میں کام کر رہا تھا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں، ہیلٹ پیکٹ اس کا نام تھا. بڑی تگڑی کمپنی ہے، پیسے ویسے بھی ٹھیک ملتے تھے اور دفتر بھی بڑا اچھا ملا ہوا تھا اور ہر طرح کی سہولت بھی تھی. اس وقت مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا. مجھے لگتا تھا مجھے ایسا کام کرنا چاہیے جس میں میں خود کچھ کر سکوں اور میری شخصیت کسی کام کی بنے، یا میرا کوئی اثر تو ہو نا. میں ہوں یا نہیں ہوں اس سے فرق پڑنا چاہیے. تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوچتا رہا. کبھی میں سوچتا تھا پولیس میں بھرتی ہو جاتا ہوں، پھر میں سوچتا تھا کہ میں پالیٹکس میں چلا جاؤں، کبھی کچھ. پھر میں نے صحافیوں کو دیکھا کام کرتے ہوئے تو مجھے لگا یہ ایک اچھا پیشہ ہے. اس کے اندر کام کرنے کا مارجن بھی ہے، آگے نکلنے کا مارجن بھی ہے. اس میں آپ لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ اچھے نہیں ہیں ان کی آپ جو ہے وہ ملامت بھی کر سکتے ہیں، ان کو برا بھی کہہ سکتے ہیں. تو نشاندہی آپ اچھی کر سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ کچھ تھوڑا سا آپ کو نہ صرف فیم مل جاتا ہے بلکہ آپ کو طاقت بھی ملتی ہے کچھ حد تک اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں تو مجھے لگا کہ یہاں مجھے آنا چاہیے. پھر میں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. میں پھر ایکسپریس نیوز میں جوائن کیا، کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا. تو میں بائی چوائس سوچ سمجھ کے صاحب کے اندر آیا. اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ سیاست پہ جب کوئی تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تو جانبدارانہ تجزیہ ہوتا ہے آپ کا، کیا یہ سچ ہے؟ ٹھیک ہے بات، میں غیر جانبدار نہیں ہو سکتا صحیح اور غلط کے بیچ میں. یعنی آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو اس میں غیر جانبدار کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ یعنی ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ آپ مثال کے طور پہ آپ موازنہ کریں کرپشن کا تو میں عمران خان کو کرپٹ نہیں کہہ سکتا. ہاں میں عثمان بزدار کو کہہ سکتا ہوں. صحافی کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو غیر جانبدار؟ نہیں، غیر جانبداری کوئی چیز نہیں. یاد رکھیں جو جس کو کہتے ہیں نا انصاف کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھیں آپ. انصاف یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس 4 روٹیاں ہیں تو آپ ساروں کو ایک ایک دے دیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے دیکھنا کہ ایک آدمی کی بھوکی آدھی روٹی کی ہے تو اس کو آدھی دیں گے، ایک کی 1.5 روٹی کی ہے تو اس کو 1.5 روٹی آپ دیں گے، جس کی 1 روٹی کی ہے اس کو 1 روٹی آپ دیں گے. اس کو کہتے ہیں انصاف. ضرورت کے مطابق، موقع محل کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے. نیوٹرلٹی جو ہے نا وہ صحافت میں سمجھتا ہوں منافقت ہے. آپ کو پتا ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے دن ہے، آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھا ہوا ایک بندہ کہہ رہا ہے دن ہے اور ایک کہہ رہا ہے رات ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ دن کا وقت ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو نیوٹرل ہوں، مجھے نہیں پتا یہ دن ہے یا رات ہے. آپ کو اگر پتا ہے کہ یہ دن ہے تو پھر دن والے کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، بھائی دن ہے، نظر آ رہا ہے دن ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. تو آپ کو ایک سائٹ پہ جا کے کھڑے ہو کر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ غلط بول رہی ہوتی ہے، آپ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اپوزیشن آپ یہ کہتے ہیں میں جانبدار ہوں حکومت کے خلاف، تو میں ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جھوٹ بول رہی ہوتی ہے تو آپ جا کے کھڑے ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ، آپ کہتے ہیں میں جانبدار ہوں یا حکومت کے ساتھ.
ٹھیک ہے صحیح جو بات ہے اس کا ساتھ ہے، پتہ نہیں کب زندگی شام ہو جانی ہے. تو اس میں منافقت چھوٹی سی لائف کے اندر آپ کرتے رہیں یہ سوچ کے کہ صحافی کا کام ہے نیوٹرل رہنا، یہ بہت پرانی ہو گئی بات. اب بی بی سی اور سی این این جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نیوٹرل نہیں تھے، وہ صاف کہتے تھے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. پوری دنیا کی صحافت تبدیل ہو گئی ہے. صحافت میں سے منافقت ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ اس لیے ختم ہوتی جا رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا نا جس پہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں یہ جینے نہیں دیتا، یہ جینے نہیں دیتا. یہ 1 منٹ میں بڑے بڑے صحافتی نام جو بڑے مقبول ہوا کرتے تھے پاکستان میں، سوشل میڈیا پہ ساری عوام گالیاں کیوں دے رہی ہے؟ نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بھائی. اور میں نیوٹرلٹی کا مطلب سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت ہے. ہم نیوٹرل نہیں ہو سکتے صحیح اور غلط کے بیچ میں. دیکھیں 2 آدمی بحث کر رہے ہیں، ایک بندہ تو ٹھیک ہوگا، دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے بھائی. آپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں اگر ایک بندے کے ساتھ جھگڑ رہا ہوں، آپ باہر سے ہیں، یا تو آپ کو لگے گا وہ بندہ ٹھیک ہے یا آپ کو لگے گا میں ٹھیک ہوں. اور اگر آپ کو یہ لگے گا نا آپ آگے یہ کہیں گے کہ یار چلو میں تو پھر یہ منافقت ہو جائے. آپ کو فیصلہ جب کرنا ہے آپ کسی ایسے مقام پہ بیٹھے ہیں جہاں آپ اوپینین میکنگ کا کام کر رہے ہیں، تو پھر جو صحیح ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جو غلط ہے اس کو کہیں کہ جہاں آپ غلط ہیں وہاں آپ ٹھیک ہیں. ٹی وی اینکر کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں اور بہت بڑا نام بھی ہے آپ کا. اس کے ساتھ آپ کا ایک یوٹیوب چینل بھی چل رہا ہے. ٹی وی پہ کام کرنے کے باوجود اس یوٹیوب چینل کی آپ کو ضرورت کیوں پیش ہے؟ فیوچر یہ ہے، مستقبل ٹی وی کا یہ ہے، فیوچر ٹی وی یہ ہے. جو لوگ ابھی سمجھ جائیں گے وہ بہتر رہیں گے. پاکستان میں یہ تھوڑا سا لیٹ ہے، باقی دنیا میں بہت جلدی ہے. دنیا کا میکسیمم جو ویورشپ ہے وہ شفٹ ہو گئی سوشل میڈیا کی طرف جا رہی ہے. لوگ اب خبروں کے لیے یا تبصروں کے لیے یا انفارمیشن کے حصول کے لیے اب ٹیلی ویژن کے محتاج نہیں ہے. ٹیلی ویژن کے ساتھ لگی ہوتی ہے ایک تار، وہ آپ کو ایک کمرے میں باندھ کے رکھتی ہے. یہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے یوں کر کے آن کیا اور ساری انفارمیشن آپ کے پاس. کیونکہ انفارمیشن میں جدت آ رہی ہے، گیجٹس جدید ہو رہے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ ڈھالنا پڑے گا. اگر تو صحافت کرنی ہے تو یہ بھی صحافت ہے نا جو میں بیسیکلی ہوں صحافی. چاہے میں اخبار میں کام کروں، آج سے 40 سال پہلے اخبار بہت بڑی چیز تھا میری جیسے صحافیوں کے لیے. وقت بدلا، ٹی وی آ گیا. جو صحافی اس بات کو سمجھے وہ ٹیلی ویژن میں آگے، جو نہیں سمجھے وہ اخبار میں بیٹھے رہے. آج وہ اخبار والے گمنام ہوتے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. آج ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا سوشل میڈیا، ہم یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ جائیں یا نہ جائیں، جو اس سوچ میں ہے نا وہ 10 سال کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یار ہم سے غلطی ہوئی. اس وقت ہم ایسٹیمیٹ کرنے میں لگے رہے اور وہ لوگ شفٹ کر گئے. لوگوں کی ضروریات کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے. کام آپ کا وہی ہوتا ہے. کام اخبار میں بھی ہم لوگ وہی کر رہے تھے، ٹی وی میں وہی کر رہے تھے، آج ٹی وی کے بعد سوشل ٹی وی پہ بھی وہی کر رہے ہیں. لیکن کام وہی ہے، جاب وہی ہے، پیشن بھی وہی ہے، لیکن میڈیم چینج ہو گئے. موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایسا کون سا لیڈر ہے جو کہ ناگزیر ہے؟ آپ اور ایسا ہر آدمی جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. دیکھیے میں تو ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی رول پلے کریں، آپ لیڈ کریں. کیوں ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم لیڈ نہیں کر سکتے؟ وہ بات یہ کہ آپ مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے عمران خان ہیں، نواز شریف ہیں، زرداری ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، یا مریم نواز، بلاول بھٹو. لیکن زرداری صاحب کو ہم نے زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھ لیا کر بہت دفعہ دیکھا. بلاول کو ابھی تک آپ لوگوں نے آزمایا نہیں ہے. اس سے آپ یہ امید کر سکتے ہیں فیوچر میں اگر کبھی وہ کچھ بنے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ کس قابل ہے. زرداری صاحب آزمائے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب آزمائے ہوئے ہیں. آزمائے ہوئے تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. عمران خان کی آزمائش چل رہی ہے، لیٹس سی یہ کیا کرتا ہے. ابھی 2.5 سال گزرے ہیں، 2.5 سال اور گزرے، پتہ چل جائے گا 5 سال کے بعد. ہاں اگر اس کا دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو اس نے 5 سال کی حکومت کی تھی، وہ آپ چونکہ آپ لوگ بہت قریب تر ہیں آپ کی سوچ پشتونوں کے ساتھ، تو آپ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ دوبارہ موقع نہیں دیتے کسی کو. پٹھانوں نے دوبارہ کبھی کسی کو موقع نہیں دیا. یہ پہلا آدمی ہے جو دوبارہ جیت کے آیا ہے وہاں سے. کچھ تو اس نے کیا ہوگا نا. اگر یہ پاکستان میں کر جائے گا تو لوگ دیکھ لیں گے، ووٹ دے دیں گے. نہیں کرے گا تو کہہ رہی ہے کہ شاید کچھ خلائی مخلوق اس طرح کی کچھ نام چل رہے ہیں. نہیں دیکھیں فوج کے اوپر یہ ایلیگیشن سارے لگاتے ہیں. عمران خان بھی اپنے دور میں کہتا تھا کہ نون لیگ کو فوج سپورٹ کرتی ہے. فوج یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے حکومت نہیں کرنے دینی. نہ انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو گرنے دیا تھا، حالانکہ عمران خان نے کتنا زور لگایا تھا.
इमरान खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को नाकों चने चबवा दिए थे, मुल्क की तारीख के बड़े बड़े जलसे किए थे, हर जगह रोला डाला हुआ था, मीडिया सारा उसके साथ खड़ा हो गया था, फौज ने हुकूमत नहीं गिरने दी। इसी तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ नवाज शरीफ और इमरान खान ने तिगनी का नाच नचा दिया था, फौज ने हुकूमत नहीं गिरने दी। फौज हुकूमत इनकी भी नहीं गिरने देगी। ये तय हो गया है फौज का अंदर का कि अब अपने हुकूमतें नहीं गिरने देनी, इनको इनके टाइम पूरे करवाने हैं, इनको अवाम ही झूठे मारे तो मारे कि तुमने काम किया या नहीं किया। अब इमरान खान को 5 साल ये चाहेगा भी ना तो फौजी इसकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे। 5 साल बाद जाके ये हिसाब देगा कि काम किया होगा ठीक है, नहीं किया होगा तो भुगतेगा। ये है नया फॉर्मूला। पीटीआई आज़ाद कश्मीर की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे चंद दिन पहले सरदार तनवीर इलियास, उस्मान गुजार साहब के मुआविन ख़ुसूसी, इनकी शमूलियत के बाद आप क्या समझते हैं, कुछ तब्दीली आएगी आज़ाद कश्मीर के साथ? देखिए, सियासत के अंदर आज़ाद कश्मीर की हो या गिलगित बल्तिस्तान की, उनका प्रॉब्लम एक ही है, उनके इलेक्शन पाकिस्तान के साथ नहीं होते। अगर आपने उनकी सोच का पता करना है या अगर आपने ये पता करना है कि ये लोग किसको वोट डालना चाहते हैं तो उनके इलेक्शन पाकिस्तान के साथ करवाएं, बाकी पाकिस्तान के साथ, फिर पता चलेगा कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। अब पहले पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवा देते हैं, एक वफाकी हुकूमत बन जाती है। अब जिसकी वफाकी हुकूमत बनेगी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो उनके मरहूम मिन्नत है। अब उनको तो हर फायदे और नुकसान के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ देखना है ना, तो जिसकी भी वफाकी हुकूमत होती है वो ऑटोमेटिकली आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत बन जाती है। पीपल्स पार्टी उनकी बन गई, PMLN उनकी बन गई। आज पीटीआई आप देख रहे होंगे वहां पे हर बंदा भाग भाग के पीटीआई के अंदर जा रहा है, पीटीआई के कैंपेन शाम। मतलब आपके कहने का ये है कि मुस्तकबिल पीटीआई है आज़ाद कश्मीर, वफाकी हुकूमत है उनकी, ट्रेंड तो ये चलता है ना। मुझे इससे पहले जब गिलगित बल्तिस्तान था वो इलेक्शन मैंने कहा पीटीआई जीत जाएगी, ये कैसे जीत जाएगी, मैंने कहा वफाकी हुकूमत है। मैंने कहा आज पीटीआई की वफाकी हुकूमत ना हो, पीपल्स पार्टी की हो तो वो जीत जाएगी। हालांकि बिलावल ने बड़ी अच्छी कैंपेन की और मरियम ने कहा था मैं क्लीन स्वीप करूंगी, हालांकि उनके टोटल 21 में 24 में से सिर्फ 7 सीटों पे उम्मीदवार थे, तो क्लीन स्वीप कैसे करना था। तो बिलावल ने तो वाकई सारी जगह पे उम्मीदवार भी दिए थे और बंदे भी तगड़े दिए थे और कैंपेन भी अच्छी की और वो बहुत सारी सीटों पे दूसरे नंबर पे आए। तो जहाँ जहाँ पे वो इलेक्शन हारे नहीं है तो वोट लेके आ रहे, ऐसे नहीं आ रहे। अगर उनकी वफाक में हुकूमत होती वो जीत जाते, आराम से जीत जाते। इसी तरह वफाक में क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है, आपके वहाँ पे जितने तगड़े बंदे हैं और जितने बेहतर लोग हैं आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो सारे पीटीआई के साथ शामिल होते जाएंगे। आपके जितने ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रोह हैं जो प्रेशर ग्रुप्स हैं या ग्रोह हैं या वो लोग हैं जिनके खानदान में या बरादरियों में बहुत ज़्यादा वोट हैं, वो सारे आप देखेंगे कि शिफ्ट होकर पीटीआई की तरफ जुड़ जाएंगे। आपको अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नौकरियाँ चाहिए, नौजवानों के लिए कुछ प्रोजेक्ट चाहिए, आपको कुछ दीगर कुछ चीज़ें चाहिए। उन सब चीज़ों के लिए आप वफाकी हुकूमत की तरफ देखेंगे ना, तो वफाकी हुकूमत जिसकी होगी उसी को आप वोट डालेंगे। ये आपकी मजबूरी है। या तो आपका इलेक्शन करवाया जाए पाकिस्तान के साथ एक दिन में, जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा हो, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा हो, दूध का दूध पानी का पानी। मसला कश्मीर जो एक अरसा हो गया है आज तक ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसी तरह से इंडिया का अपना, और जो जम्मू कश्मीर में जुल्म सितम चल रहा है, आपके नज़दीक इसका बेहतरीन हल क्या है? लड़ाई के बगैर नहीं होगा। याद रखिएगा, इंडिया आपको कश्मीर आपकी झोली में कभी नहीं डालेगा। मुजाहिदीन लड़ेंगे, वो लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान को इस लड़ाई में कभी ना कभी ऐसे हालात पैदा होंगे कि कूदना पड़ेगा। उस लड़ाई के नतीजे में कश्मीर आज़ाद हो गया, जितना हो गया, पूरा हो गया, आधा हो गया, जैसा हो गया, ये कश्मीर की आज़ादी लड़ाई के साथ ही होगी। क्योंकि जिसके पास कश्मीर है ना, उसने ऐसे देना कोई नहीं। काराबाग जो था वो उनके पास था, आर्मीनिया के पास नहीं दे रहे थे ना, तो वो अज़रबैजान ने लड़के छीना। ये लड़के मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो टाइम दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत तरक्की करेंगे इंशाल्लाह इसमें। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया।